بہترین جو طریقہ اور راستہ ہے، اس راستے کی ابتدا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس پروردگار نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ پروردگار فرماتے ہیں 29ویں پارے میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی پہ رہنے والے انسانوں کو امتحان کریں، اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کو جانچے اور پرکھیں کہ اس زمین پر، روئے زمین پر رہنے والے انسان کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو پیدا کیا، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اس زمین اور آسمان میں انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے اور میرے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد اول یہ تھا کہ اس روئے زمین پر رہنے والے انسان، اس روئے زمین پر رہنے والی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے سامنے اس رب ذوالجلال کا تعارف ہو جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے پیڑ پودوں کو پیدا کیا، جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس پروردگار کا تعارف کرانا تھا۔ اس پروردگار کا تعارف کرانے کے لیے نوع انسانیت یعنی انسان کو پیدا کیا گیا، اور انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا، پیدا کرتے وقت ہی فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے پروردگار، آپ کس کو پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انسان کو پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ دنیا میں بھیجتے ہیں، یہ فساد مچائے گا، یہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو حضرت اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم بتاؤ مجھے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے ہیں، اور جو آپ ہمیں بتاتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بننے والی ہر چیز کا نام بتا کر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا نام بتایا۔ غرض جب سب سے پہلے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہونے والی ہر چیز کا نام بتایا، اور دنیا میں انسان رہ کر زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے ان چیزوں کو اور ان طریقوں کو بھی سکھایا۔ یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، اب یہاں سے انسان کی دو زندگیاں شروع ہوتی ہے۔ ایک زندگی تو روحانی زندگی ہوتی ہے، اور ایک زندگی تو دنیائی زندگی ہوتی ہے جس کو جسمانی زندگی کہا جاتا ہے۔ انسان کو کھانے کے لیے اناج چاہیے، انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، انسان کو سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام چاہیے۔ تو یہ کھانا کیسے اگے گا زمین سے؟ یہ پانی کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ انسان دنیا میں رہنے والی چیزوں کی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو انسان کیسے میسر کر سکتا ہے؟ یہ سب طریقے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے۔ غرض جب فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ یہ فساد مچائے گا، اللہ نے کہا بتاؤ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، فرشتے ان کا نام نہیں بتا سکے۔
اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے آدم آپ بتا دیجئے دنیا میں رہنے والی یا دنیا میں جو چیزیں ان کے نام بتا دیے. تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتایا. اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. غرض یہ سلسلہ اب آگے بڑھانا تھا. اب یہاں دو مسئلے تھے. ایک تو انسان کی زندگی کا مسئلہ تھا اور دوسرا انسان کی روح کا مسئلہ تھا. انسان روح اور جسم سے بنا ہوا ہے. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو انسان کچھ کسی کام کا نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے دونوں کام بتائے گئے. ایک یہ بتایا کہ آپ تجارت کیسے کریں, آپ ہل کیسے چلائیں, آپ دکانداری کیسے کریں, اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ آپ کو اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا. برادران ملت یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور چونکہ جو انسانوں کی زندگی کی ضروریات کا مسئلہ تھا وہ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سکھایا اور اب اس سلسلے کو دوبارہ سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اگر اس سلسلے کو نہ سیکھا جاتا تو انسان کی بقا مشکل تھی. پھر اس سلسلے کو ختم کیا گیا اور انسان کے جو دوسرا دڑ ہے جس کو روح کہتے ہیں اس کی آبیاری کے لیے, انسان کے صحیح دماغ کو یوز کرنے کے لیے, انسان کی صحیح سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے, انسان کے جو دو راستے آنے والے ہیں ایک جہنم کا اور دوسرا جنت کا, یہ راستے دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب بھی انسانوں میں بگاڑ آتا رہا, جب بھی یہ دنیا میں رہنے والا آدم کا بیٹا, آدم کی ذات اس خالق کائنات کو بھول گیا, اس مالک کائنات